اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر اللہم صلی اللہ علیہ سورہ مبارکہ عصر کے تناظر میں حضرت امام زمان کی شخصیت کو یہ ابتدائی مرحلہ جو مرحلہ معرفت ہے، جو اساس ہے، کبھی ہم اساسی اور بنیادی چیزوں کو ترک کر کے ثانوی غیر ضروری یا دوسرے درجے کی چیزوں میں، سوالات میں اور مسائل میں خود کو الجھا دیتے ہیں، جو کسی طور بھی جیسے عاقل کی تعریف آپ کے سامنے امام صادق کی زبان سے عرض کی تھی، لہذا لازم ہے کہ ہم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے وہ بنیادی بات سمجھیں، وہ اساسی بات۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں جیسے شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ مختصر کوئی ایسا ورد کر لیں، کوئی ایسا وظیفہ کر لیں کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ مثلا جب کبھی سنیں گے کہ فلاں عالم جیسے سید مہدی بحر العلوم ہے یا دوسرے علماء جنہیں حضرت امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو انسان کو ایک اشتیاق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، پوچھتا ہے بتائیں کیا وظیفہ ہے۔ قطعی طور پر وظیفوں سے اور ورد سے ہرگز انسان زیارت سے شرف یاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ مرحلہ ہے، خود پہلے علمی مراحل کو طے کیا جائے، فکری مراحل کو طے کیا جائے، شناخت امام، ثانوی چیزوں میں نہ الجھایا جائے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ خوب اگر آپ کو زیارت ہو جائے امام کی تو کیا کریں گے، کیا بات کریں گے، کیا کہیں گے امام سے، میں نے کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسی فکر ہے، بات ہے، پیغام ہے کہ اگر بالفرض ہمیں یوسف زہرا حضرت امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو کیا بات کریں ان سے، یا صرف رؤیت مقصود ہے، صرف دیکھنا مقصد ہے؟ پھر اس طرح کے سوالات وہ ارزش نہیں رکھتے، اہمیت نہیں رکھتے۔ جیسے آج کل بعض افراد غیر ضروری باتوں میں، نہ یہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات کے ساتھ ظلم ہے اگر کوئی ادعا کرے۔ البتہ ان دو روایات کو ہم کس طرح سے جمع کریں، دو باتوں کو؟ ایک طرف یہ روایت ہے جسے غیبت نعمانی میں بھی نقل کیا، شیخ مفید نے بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص آدھے غیبت میں ادعا کرے کہ اس نے میری زیارت کی تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ دوسری طرف بزرگ علماء نے اور عرفاء نے جو اس طرح کی حکایات بیان کی کہ شخصاً خود جیسے سید مہدی بحر العلوم ہیں جن کے بارے میں استاد جوادی بھی فرماتے کہ انہیں حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، باقی علماء ہیں اور شخصیات،
تو کیا انہوں نے جھوٹ سے کام لیا؟ ان دو باتوں کو کیسے جمع کیا جائے یہ ایک الگ بات۔ اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس مطلب کو بھی بیان کر دیں گے کہ ایک طرف امام زمانہ کی یہ توقیع میں یہ کلمات کے جو میری زیارت کی بات کرے اس نے جھوٹ بولا، اور دوسری طرف ہمارے پاس کئی کتب ہیں، 7 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں وہ افراد کے جنہوں نے عہد غیبت صغریٰ میں زیارت کی، عہد غیبت کبریٰ میں زیارت کی، علماء میں سے، عام افراد میں سے، اتنی بڑی تعداد کیا ہم سب کا انکار کر سکتے ہیں؟ سو ان دو باتوں کیسے جمع کیا جائے؟ لیکن اس سے ہٹ کر بعض افراد کے جو ادعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں امام زمانہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، یہ کام انجام دوں، اور پھر وہ لوگوں کے وظیفے اس پہ معین کرتے ہیں، یہ کام معین کرتے ہیں، ذمہ داریاں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر بعض افراد خود بھی کہ میں ملاقات سے شرف یاب ہوں اور دوسروں کے لیے بھی ضمانت، مثلا وہ کوئی ایسا مقام بنا لیں، کہا جائے کہ جب تم بھی سرداب بنا لو وہاں بیٹھو، اور امام زمانہ کے نام پہ کوئی ایسی جگہ بنا لیں، سرداب بنا لیں، وہاں دوسروں کی زیارت کی ذمہ داری لے لیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قطعی طور پر یہ غلط ہے، باطل ہے، روایات اس کی سرے سے نفی کرتی ہیں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، آپ کہیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ اسی طرح سے امام زمانہ سے متعلق دیگر ابحاث کے جو چندان ضروری نہیں ہے کہ حضرت نے شادی کی ہے یا شادی نہیں کی ہے، اس کا براہ راست ہماری ہدایت سے، ہماری ذمہ داریوں سے تعلق نہیں ہے۔ امام نے شادی کی تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کی تو کیا فرق پڑتا ہے، اس میں ہم الجھ جائیں۔ امام کہاں رہتے ہیں؟ اگر شادی کی، آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے قریبی، آپ کی زوجہ وہ قیام پذیر ہیں؟ تو کیا زوجہ بھی ابھی تک، کس عمر میں آپ کی شادی ہوئی کہ آپ کی زوجہ کیا ابھی تک زندہ ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ کس مقام پر رہتے ہیں، کس مکان میں رہتے ہیں؟ نہ، ان باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اساس وہ پہلے مرحلے میں ہمیں خود معرفت امامت چاہیے۔ امامت کی معرفت ہوگی تو خود امام کی معرفت ہوگی، خود ہماری اساسی ذمہ داری، بنیاد، وہ پہلا مرحلہ۔ شارٹ کٹ چلنے کے بجائے، ورد وظیفوں سے اپنے آپ کو تشفی اور تسلی دینے کے بجائے، نہ، بنیاد، کبھی ہم بنیادی کام انجام نہیں دیتے اور ثانوی کاموں میں از حد توجہ، بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، بنیادی ترین کاموں میں سے خود ایک توبہ ہے، استغفار ہے، اسے قطعی طور پر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے ذمے اب قضا نمازیں ہیں، 2 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اور اب وہ ابھی نماز مغرب پڑھے بعد میں نوافل پڑھ رہا ہے، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں نوافل ادا کر رہے ہیں؟ جب کہ آپ کے ذمے قضا نمازیں، پہلے انہیں ادا کریں۔ اور البتہ ہمارے لیے چھوٹ ہے، ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہیں اور ہم ان قضا نمازوں کو اسی نماز شب کے وقت میں اس کیفیت کے ساتھ ادا کر دیں، ہماری واجب نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی اور اللہ ہمیں تہجد کا ثواب بھی عطا کر دے گا۔ لیکن بنیاد ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے ادا کریں، واجبات سے گریز کر کے اگر ہم مستحبات کی طرف چل پڑیں، نہ، اصل توبہ، استغفار۔ حتیٰ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی وہ عظیم دعا جو خود امام زمانہ نے منتظرین کے لیے ارشاد فرمائی کہ جو آپ کے منتظر ہیں، اس دعا میں امام زمانہ نے اپنے منتظرین کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا کہ عہد غیبت میں ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ خوبصورت دعا ہے، ہمیں نمازوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم ارزقنا توفیق عطا۔ اگر آپ مائل ہیں تو میں اس دعا کی کچھ حصص آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بجائے سے کہ ہم کسی دوسرے سے پوچھیں کہ امام زمانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، خود آقا ہمیں بتا رہے ہیں کہ مجھے تم سے کیا چاہیے۔ دعا جو نصاب ہے انسان سازی کا اور تربیت کے جو مسائل امام نے بیان کیے، دعا کے کچھ حصے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر، اللہم صلی علی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ۔ امام ہمیں خود تعلیم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں پروردگار سے امام فرما رہے ہیں یہ دعا مانگو، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ولی امر کی، امام وقت کی، اپنے خلیفہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی مدد امام فرما رہے ہیں جو تم اللہ سے مانگو وہ توفیق اطاعت ہے۔ دوسرے مرحلے میں وبعد المعصیہ، گناہ سے دوری مانگنی ہے پروردگار سے، اس لیے کہ گناہ انسان کی زندگی کو نابود کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا
اے میرے اصحاب، میرے بھائی عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہتے تھے کہ تم گناہ نہ کرو، میں تم سے اس سے بڑھ کے بات کروں گا، میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم کبھی گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں، گناہ کی فکر بھی نہ کرو۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر گناہ گار نہیں ہے، گناہ نہیں کر رہا، لیکن گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، گناہ کی فکر میں رہتا ہے، تو حضرت نے جو تشبیہ دی، فرمایا کہ اگر ایک حجرے میں آگ نہ جلے، صرف دھواں اٹھتا رہے، تو وہ دھواں ہی اس حجرے کو اندر سے تاریک کرنے کے لیے کافی ہے۔ گناہ کی فکر انسان کے دل کو تاریک کر دیتی ہے، انسان کے دل کو ویران کر دیتی ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ۔ تیسرے مرحلے میں امام فرماتے ہیں اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ، صدق کی نیت مانگیں پروردگار سے کہ ہمارا عمل خالصتاً خدا کے لیے، مجلس پہ جا رہے ہیں صرف خدا کے لیے جائیں، نماز پڑھ رہے ہیں صرف خدا کے لیے پڑھیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں خدا کے لیے صدقہ دیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں خدا کے لیے، کسی کو کچھ کام کسی کا انجام دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، امام بارگاہ میں آپ کوئی پنکھا نصب کروا رہے ہیں، اے سی نصب کروا رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، تختی کا معاملہ نہ ہو، خدا کے لیے۔ یہ مسئلہ بہت حساس ہے۔ طاؤس کا مسئلہ، استعاذہ کا مسئلہ، اللہ سے پناہ لینے کا مسئلہ سادہ نہیں ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں مسئلہ حل ہو گیا، نہ، اتنا نازک مرحلہ ہے کہ خود کس طرح سے شیطان بہکاتا ہے۔ عالم مکاشفہ میں ایک عالم نے کتاب لکھی شیطان کے خلاف، شیطان کے وسوسوں کے خلاف، شیطان کی چالوں کے خلاف، کہ وہ کس طرح اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کس طرح شیطان کے شر سے بچا جائے۔ اس نے کتاب لکھی تو ایک عالم نے، عارف نے عالم مکاشفہ میں ابلیس سے خطاب کیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تو بہت لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اب فلاں عالم نے جو اتنی ضخیم اور بہترین کتاب لکھی، اب لوگ تمہارے حربوں میں نہیں آئیں گے، تمہاری چالوں میں نہیں آئیں گے۔ تو ابلیس مسکرایا، عالم مکاشفہ میں اس عارف کو جواب دیا کہ وہ جس عالم نے میرے خلاف کتاب لکھی ہے، خیر سے اس نے میرے بہکاوے میں آ کے کتاب لکھی ہے، میں نے اسے یہ وسوسہ ڈالا اور اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ تو اتنا بڑا عالم ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے علم سے، اس موضوع پہ کتاب لکھو جس پر آج سے پہلے کسی نے نہیں لکھی، اور لوگوں کو بتاؤ کہ شیطان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس نے نامور ہونے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے یہ کتاب لکھی۔ صدق کی نیت بہت بڑا مرحلہ ہے۔ پروردگار ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ غرق ہو گئے۔ پیغمبر گرامی اسلام منسوب ہے کہ کسی نے آپ کے محضر میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ خدا رحمت کرے، شہید راہ خدا فلان آپ کے عزیز صحابی بہت اچھے انداز میں جنگ کرتے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت نے فرمایا نہ، یہ نہ کہو وہ شہید راہ خدا ہے، کہو وہ شہید راہ گدا ہے۔ تو تعجب سے انہوں نے استفسار کیا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ اللہ کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا تھا، جب وہ جنگ کر رہا تھا تو اس کی نگاہ دشمن کے موٹے تازے خچر پر تھی، گدھے پر تھی، اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ دشمن کو قتل کرے تاکہ اس گدھے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی کوشش میں اس نے جان گنوا دی، مر گیا، نابود ہو گیا۔ نہ، نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ یہ بات جو امام زمانہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، یہ دوسری بات، وصدق النیہ و عرفان الحرمہ۔ چوتھی بات امام زمانہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، دوسروں سے جا کے نہ پوچھو۔ امام فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھو، میں بتا رہا ہوں میرے منتظر کیا مانگو خدا سے، میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں حرمت کی معرفت ہونی چاہیے، تمہیں حرام کاموں کی معرفت ہونی چاہیے۔ اگر انسان فعل حرام سے بچنا چاہتا ہے تو پہلے اسے یہ پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ ہمیں اصلاً بہت سارے محرمات کی آشنائی نہیں ہے۔ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ چھپا ہے، ایران میں اس کو کتاب سال قرار دیا گیا، یعنی سال کی سب سے بہترین کتاب۔ پھر اردو زبان میں بھی جامع تعلیمات اسلامی والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کراچی سے چھپی، محرمات اسلام۔ یہ کتاب جوانوں کو پڑھنی چاہیے۔ یعنی بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، مباح ہے، نہ انہوں نے بیان کیا محرمات اسلام، وہ چیزیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں چوتھے مرحلے میں خدا سے عرفان حرمت کی دعا کرو، بس 4 چیزیں ہوں گی، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ واکرمنا بالہدی، اور ہمیں نور ہدایت عطا فرما۔
یہ بہت اہم دعا ہے. ہدایت کی جو تکوین سے ہوتی ہے، ہدایت جو تشریح سے ہوتی ہے، اب اس کی میں وضاحت بیان نہیں کرا، گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی. و توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ وکرمنا بالہدا والاستقامہ، ہمیں استقامت عطا فرما، تاکہ اگر ہم ایک اچھا کام شروع کریں تو ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد وہ کام ہم سے چھٹ جائے. نہ ہم تسلسل کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ اس عمل خیر کو، اگر ہم ہر مہینے کسی ایک غریب کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں، اس کی مخفیانہ مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کی دستگیری کرتے ہیں، کسی یتیم بچے کی پڑھائی کے لیے ہم اس کے گھر میں ماہانہ فیس پہنچا رہے ہیں، یا کسی بیوہ خاتون کی کمک کر رہے ہیں، تو ایسے نہ ہو کہ ہم تھوڑا عرصہ کرنے کے بعد 6-7 مہینے کے بعد ترک کر دیں، چھوڑ دیں. نہ، ہمیں ان امور خیر کی انجام دہی میں استقامت عطا فرما. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ وکرمنا بالہدا والاستقامہ. اور 7ویں چیز، وسدد السنتنا بالثواب والحکمہ، اور ہماری زبانوں کو ثواب اور حکمت کے لیے مستحکم فرما. یعنی جب بھی ہم بات کریں صحیح بات کریں، اور جب بھی ہماری زبان سے ادا ہو حکمت ادا ہو، جس میں دین کی حکمت ہے یا دنیا کی حکمت ہے. کبھی ہم لغو، اضافی، فضول، عبث، غیر ضروری بات انجام نہ دیں. غیبت، تہمت اور دوسری باتیں یہ بجائے خود نہ. مومن اپنی زبان سے غیر ضروری بات نہیں کرتا، جیسا مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اذا تم العقل نکث الکلام. یہ کمال عقل کی دلیل ہے کہ جب مولا فرماتے ہیں انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ مولا متقیان کو یہ وصف اتنا پسند تھا کہ اپنے ایک دوست اور اپنے صحابی کی توصیف میں مولا متقیان یہ جملے نہج البلاغہ موجود ہیں. فرماتے ہیں لی اخن فی ما مضی، یا سلمان کے بارے میں ہے یا ابو ذر کے بارے میں. لی اخن فی ما مضی، گزرے دنوں میں میرا ایک بھائی تھا. کیا خوبی بیان کی کہ دن کے اکثر اوقات میں وہ خاموش رہتا تھا، چپ رہتا تھا، کم بولتا تھا. دن کے اکثر اوقات میں خاموش رہتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو بولنے والوں کو خاموش کر دیتا تھا. اور پھر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اس کے تعارف میں، فرمایا اگر کوئی شخص بولنے میں اس پر سبقت لے بھی جائے، باتوں میں ذرا اسے آگے بڑھ جائے، لیکن کسی میں مجال نہیں تھی کہ خاموشی میں اس پر سبقت لے جا سکے. خاموشی ائمہ کا، مولا متقیان کا بھی پسندیدہ عمل ہے، اور حضرت امام زمانہ کا بھی پسندیدہ عمل ہے. اپنے منتظر کو چاہتے ہیں کہ صرف اس کی زبان سے صحیح، درست اور حکیمانہ بات ادا ہو، غیر ضروری، فضول اور عبث بات اس کی زبان سے ادا نہ ہو. بالثواب والحکمہ واملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ. مملو کہتے ہیں اٹا ہوا، ہمارے دلوں کو بھر دے. دیکھیے کس چیز پہ امام نے آ کے تاکید کی، زور دیا. امام زمانہ فرماتے ہیں واملا، ہمارے دلوں کو اٹھ دے، بھر دے، لبریز کر دے. کس چیز سے؟ بالعلم والمعرفہ، علم اور معرفت سے. علم اور معرفت میں تھوڑا فرق ہے. ہر معرفت علم ہے لیکن ہر علم معرفت نہیں ہے. یہ فرق میں کبھی آپ کو عرض کر دوں گا، ابھی چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. امام فرما رہے ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے. دیکھیے علم اور حکمت میں بھی فرق ہے. پیغمبر اسلام نے جب مولا متقیان کو کہا کہ جب علم کی بات کی تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جب حکمت کی بات کی تو فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا. علم کی بات کی تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اور جب حکمت کی بات آئی تو فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں. حکمت کو شہر نہیں کہا، علی اس کا دروازہ. دروازہ دونوں کا علی ہے، خواہ وہ علم کا شہر ہو یا حکمت کا در ہو. لیکن پیغمبر نے علم کے لیے شہر کیوں کہا، حکمت کے لیے در کیوں کہا، یہ بات قابل غور ہے. اس طرح علم اور معرفت کا فرق ہے. وَطَهِرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ. اور یہ دعا بہت اہم ہے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، یہ ہمارے لیے دعا تعلیم دے رہے ہیں، پروردگار ہمارے دلوں کو حرام سے پاک کر دے. چونکہ جب تک لقمہ حرام انسان کے شکم میں، حرام اور دوسری چیز فرمائی وشبہ، کبھی انسان کو کنفرم ہوتا ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، پتہ ہے، کبھی مشکوک چیز، یقین نہیں ہے لیکن
شک کی بنیاد پہ ایک شک ہے کہ ممکن ہے اس میں حرام کی آمیزش ہو، اسے کھال امام فرماتے ہیں نا دونوں سے ہمارے بطون کو پاک فرما، اس لیے کہ اگر کسی شکم میں لقمہ حرام آ جائے. مولا متقیہ نے فرمایا، کسی نے کہا جب اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو پھر ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں سنتا؟ اگر آپ چاہیں کہ میں حدیث بہت خوبصورت ہے بیان کر دوں گا، لیکن ایک راز 8 وجوہات بیان کی. امام نے فرمایا 8 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اللہ بندے کی دعا نہیں سنتا. ان میں سے ایک لقمہ حرام ہے. لقمہ حرام کا ایک اثر ہے دعا مستجاب نہیں ہوتی. لقمہ حرام کی دوسرا ہے کہ انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. تیسرا اثر ہے کہ انسان کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی. اور چوتھا نقصان یہ کہ انسان کے رزق میں سے برکت کم ہو جاتی ہے. لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. جو چیز ہم اجل اللہم اجل ولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت بالحسن روز دعائیں مانگتے رہیں، لیکن اگر ہم لقمہ طہارت کا خیال نہ رکھیں بخدا ہم بہت دور ہو جائیں گے، حضرت سے بہت دور ہو جائیں گے. لقمہ حرام انسان سے وہ کام کروا لیتا ہے جو ممکن نہیں ہوتا. آپ قاضی ابو یوسف کی زندگی کو پڑھیں، بہت بڑا عالم تھا، مفتی تھا، حدیث میں بہت مہارت رکھتا تھا، بہت ذہین تھا، حاضر جواب تھا. اور ہارون الرشید نے بڑی کوشش کی، 3 سال زور لگاتا رہا ہارون الرشید کہ قاضی ابو یوسف چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے اور قاضی القضات بن جائے. دیکھیں نا آپ چیف جسٹس کیسے کیسے کام کر دیتے ہیں آدھی آدھی رات کو. دن کے اجالے میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب مال حرام منتقل کر دیا جائے پھر آدھی رات کو اٹھ کے بھی وہ کام، جس ٹائم عدالتیں لوگ آرام کا وقت عدالتیں کھل جاتی ہیں. اسی طرح سے ہارون رشید کی خواہش تھی کہ قاضی ابو یوسف چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لے، اور دوسری بات اس کے بچوں کو پڑھائے تاکہ لائق ہو جائیں، علم سیکھیں اور مہارتیں حاصل ہو جائیں ان کو. 3 سال اصرار کرتا رہا. 3 بر اعظموں کا بادشاہ، قوی ترین بادشاہ ہے عباسی خلفاء میں سے، اور 3 سال کی کوشش کے باوجود تھک ہار گیا. ایک دن اپنے وزیر سے کہا، فضل ابن ربی سے کہا، یہ قاضی ابو یوسف بہت عجیب شخص ہے، بہت سخت ہے اپنے اصولوں میں، باتوں میں. 3 سال زور لگایا، بات نہیں مانتا. کہ کیا بات منوانا چاہتے ہو؟ کہا میری خواہش ہے یہ قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لے، چیف جسٹس بن جائے اور میرے بچوں کو پڑھائے. کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کہ مجھے 3 سال لگ گئے. کہ تمہیں 3 سال لگ گئے، مجھے 1 رات کی مہلت دو. یہاں تک کہ وزیر فضل ابن ربی گیا قاضی ابو یوسف کے پاس اور تھوڑی دیر تعریفیں کی اور خوش آمد کرنے کے بعد کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ذرا ہمیں فرصت دیں اور آئیں ہمارے محل میں، دربار بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے، اور آ کر ہمیں ذرا نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، نہی از منکر کریں، اور ہماری ہدایت کے لیے بتائیں ہم کس طرح سے بہتر حکومت کر سکتے ہیں. اور ذرا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ لقمے اٹھا لیں گے اور دعا کریں گے تو پوری سلطنت میں برکت ہوگی اور اکابرین سلطنت کی آپ ہدایت کر دیں گے. اس کی باتوں میں آ کے ایک شام کا صرف کھانا کھایا، 40-50 کروڑ نہیں لیے، ایک کھانا کھایا شام کا. اور جب کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد ساری رات سو نہیں سکا. یہ سوچتا رہا، یار اتنے عرصے سے مجھے ہارون کہہ رہے چیف جسٹس بن جاؤ تو کیا خرابی ہے؟ چیف جسٹس بن جاتا ہوں، عدالت کے مطابق فیصلے کروں گا، اچھے اچھے فیصلے کروں گا. اور بچوں کو پڑھانے کا کہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں اس کے بچوں کو پڑھاؤں گا، وہ بعد میں اچھے خلیفہ بن جائیں گے. اور صبح خود اٹھا اور جا کے کہا کہ فضل، میں وہ مجھ سے ہارون نے 2 باتیں کہی تھی تو ان سے کہہ دیجئے مجھے قبول ہے. اور جب فضل ابن ربی نے ہارون الرشید سے کہا، خبر دی کہ خود چل کے آیا قاضی ابو یوسف اور کہہ رہا ہے کہ مجھے دونوں باتیں قبول ہیں، تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے 3 سال خرچ کیے اور تو نے اتنے مختصر وقت میں کیا کیا، کیا جادو کیا کہ تم نے اسے قائل کر لیا. تو اس نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہارے لقمے کا کمال ہے. کہ وہ کیسے؟ کہا جی تو لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، ٹیکس کے پیسے، بیت المال کے پیسے اپنی مرضی سے عیاشیوں میں لگاتا ہے. یہ لوگوں کا لوٹا ہوا مال، جب رات اسی مال سے میں نے کھانا کھلا دیا اس کو اور تمہارے دربار میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو تمہارے اس لقمے کا اثر ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. لقمہ حرام انسان سے وہ کام کروا لیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. ایک طرف یہ قاضی القضات ہے، لقمہ حرام کی وجہ سے تباہ ہو گیا. دوسری طرف خود سگا بیٹا ہے ہارون الرشید کا، جس کا نام قاسم ہے. ایک بیٹا امین ہے، ایک مامون ہے، معتصم ہے، ایک بیٹا قاسم ہے. اور
کئی سال سے ہارون کا بیٹا قاسم اس نے محل کی سکونت ترک کر دی اور شب و روز عبادت کرتا ہے، سادہ ترین غذا کھاتا ہے، سادہ ترین لباس پہنتا ہے، اکثر یہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ ایک سے دو مرتبہ ایسے حضرت امام موسیٰ قاسم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا، بس اس کا نتیجہ تھا کہ ترک کیا اپنے باپ کو عبادت میں، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یحییٰ برمکی نے، اس کا دوسرا وزیر ہے ہارون کا، اس نے تانا زنی کی، ہارون سے کہا کہ لوگ اب تم پہ باتیں کستے ہیں کہ کیسا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے کہ اپنے بیٹے سے بیزار اور متنفر ہیں، اور وہ موسیٰ قاسم کو پسند کرتے ہیں اور اس سے بیزار اور متنفر ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے محل کی سکونت ترک کر دی اور مسجد میں رہ رہا ہے اور سادہ خوراک کھاتا ہے اور نمازوں روزوں پہ اس کا زور لگا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، قاسم کو بلایا، ہارون الرشید نے، اور بلانے کے بعد کہا مجھے پتا ہے کہ تو کیوں یہ حرکتیں کر رہا ہے، مجھے بدنام کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا ولیعہد نہیں بنایا، امین کو ولیعہد قرار دے دیا، مامون کو معتصم کے بارے میں وصیت کر دی، تمہیں چونکہ ابھی تک میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کیا تو مجھ سے انتقام لے رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، لوگوں مجھے بدنام کر رہا ہے، تو ایسے نہ کرو۔ اسی وقت مصر کی حکومت لکھی اور لکھ کر اپنے بیٹے قاسم کے سپرد کی، وہ حکم نامہ دیا، تحریر سپرد کی، جاؤ جا کے مصر پہ حکومت کرو، کوئی تمہارا شریک نہیں ہے، نہ تم سے کوئی پوچھنے والا ہے، جیسے جی چاہتے ہیں حکومت کرو، وہاں کا سارا ٹیکس تمہارا ہے، اپنی مرضی سے محل بناؤ، عیاشیاں کرو، جو جی چاہتے ہے کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کتنی شادیاں کرتے ہو، کتنی کنیزیں رکھتے ہو، مصر تمہارا ہے۔ اس نے ہاتھ میں وہ لیا حکم نامہ، اور جب باپ نے بتایا کہ مصر کی تحریر ہے تو اس نے وہیں پر محل میں کھڑے کھڑے زمین پر رکھا اور کہا اے میرے باپ ہارون الرشید، شاید آپ کو خبر نہیں کہ اب میں علی ابن ابی طالب کا پیروکار ہوں، اور یہ مال حرام اور یہ حکومت کے جس پر آپ کا حق نہیں ہے اور آپ تصرف کا حق نہیں رکھتے، یہ خود آپ کے لیے مباح نہیں ہے اور مجھے اس کا آپ شریک قرار دے رہے ہیں، میں اسے اپنے لیے درست اور صحیح قرار نہیں دیتا۔ صرف امام موسیٰ قاسم کی صحبت کا اثر تھا، وہی رکھ کے چلا گیا، اور ڈر تھا کہ کہیں باپ گرفتار کر لیا، زبردستی اپنی وہ مسلط کرے اپنی خواہش کو۔ تو کیا کیا قاسم نے، راتوں رات بغداد سے بصرہ چلا گیا اور بصرہ میں جا کر مزدوری کرنا شروع کی، اور 3 سال تک مزدوری کرتا رہا، اور وہاں اس کا ایک دوست بن گیا مومن جس کا نام تھا عبداللہ بصری، اور 3 سال کے بعد جب یہ بیمار ہوا اور اب اس کے لگنے لگا کہ اس کی موت آ جائے گی، حالت احتضار میں تھا قاسم بن ہارون، تو عبداللہ بصری جو قریب کھڑا تھا اس کو وصیتیں کرنا شروع کی، کہا عبداللہ سنو، میرے پاس کچھ چیزیں ہیں مال دنیا میں سے، ایک قرآن مجید کا نسخہ ہے، جب میں مر جاؤں تو یہ قرآن کا نسخہ کسی ایسے مسلمان کے سپرد کرنا جو کتاب اللہ سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا قرآن کو، تو میں بھی اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں گا۔ اور دوسرا میرے پاس کچھ لباس ہیں، 3 سے 4 لباس ہیں مال دنیا میں سے، میرے مرنے کے بعد یہ لباس کسی ایسے انسان کو دے دینا کہ جو اللہ کو مطیع اور فرمانبردار ہو، جب وہ یہ لباس پہن کر اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شامل اور شریک ہو جاؤں گا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک انگوٹھی نکالی، کہ یہ تیسری شے ایک انگوٹھی ہے جو میرے باپ ہارون نے مجھے کسی زمانے میں دی تھی، لیکن جب سے مجھے امام موسیٰ قاسم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا میں نے اسے کبھی نہیں پہنا، چونکہ بیت المسلمین میں سے ہے، عوام کے مال میں سے ہے، اسے میں غصبی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور میری باپ سے ملاقات نہ ہوئی تو اس انگوٹھی کو میرے باپ تک پہنچا دینا اور اسے کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے قاسم نے آپ کے لیے بھیجوائی ہے کہ آپ کی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی وصیتیں کر رہے تھے، شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں یہاں تک کہ قاسم بن ہارون نے، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں یمت جرانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، میری زیارت ضرور کرے گا۔ قاسم بن ہارون، ہارون رشید کا ظالم عباسی حکمران کا بیٹا ہے، شہید مطہری بیان فرماتے ہیں وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم کا، اے عبداللہ بصری ذرا سامنے سے ہٹو، اب وہ ہستی میرے سامنے تشریف لا رہی ہے کہ جس کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جملے قاسم بن ہارون کی زبان سے جاری ہوئے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ لقمہ حلال کیا انقلاب برپا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، اس لیے امام ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں اپنی دعا میں اپنے منتظر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وَطَهِرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، ہمیں حرام سے اور شبہ سے محفوظ فرما، وَقْفُفْ أَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسَّرِقَةِ،
اور ہمارے دلوں کو, ہمارے ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے محفوظ فرما. ظلم اور چوری میرے عزیزو, کسی پر ظلم کر کے کسی کا مال نہ حق, دیکھیے غصب گناہ مستمرہ ہے. اگر کسی نے بدکاری کی, اگر کسی نے شراب پیا تو اس کا ایک مرتبہ گناہ لکھا گیا. اگر اس نے زندگی میں توبہ کر لی جان چھوٹ گئی. لیکن اگر کسی نے کسی کا مال, ایک قلم اٹھا لیا, کچھ روپے اٹھا لیے, کوئی اور چیز اٹھا لی اور غصب کر لیا اس کا مال, پلاٹ میں کچھ حصہ اپنا کونا سیدھا کرنے کے لیے کسی کی 2 انچ اس کے حصے میں آ گئے, یہ غصب گناہ مستمرہ ہے. یعنی جتنی دیر وہ شے اس کے قبضے میں رہے گی اتنی دیر تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. اور مولا متقیہ نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا, آپ پڑھ لیجیے. 3 طرح کے ظلم ہیں. ایک مرتبہ انسان اللہ پر ظلم کرتا ہے, اللہ کے حق ادا نہ کر کر. ایک مرتبہ انسان خود پر ظلم کرتا ہے, اپنے نفس پر گناہ کر کے. اور ایک مرتبہ انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے. پہلے 2 ظلم اللہ معاف کر سکتا ہے, جو انسان نے خود پر کیے, جو اللہ پر کرتا ہے. لیکن اللہ کبھی بھی انسانوں کے حق معاف نہیں کرتا. یہاں تک کہ شب عاشور منسوب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, تم میں سے جس نے قرض دینا ہے جاؤ اسے میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں, چلا جائے, جا کے اپنا قرض ادا کرے. دیکھیے جملے منسوب ہیں آقا حسین سے. شب عاشور اپنے صحابیوں سے ارشاد فرمائے, اس لیے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے جو قرض لیا ہے واپس نہیں کروں گا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. ہمیشہ کے لیے. اگر قرض ادا کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ یہ میں واپس نہیں کروں گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. میرے خیال میں وقت ختم ہو رہا ہے یا 1-2 منٹ ہے ابھی. یہ بہت اہم موضوع ہے. اس پہ اگر چاہیں گے, دیکھیں دن تو بہت تیزی سے گزر رہے ہیں لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے. یہ 2 بہت خوبصورت کتابیں, انہوں نے واقعاً بہت محنت کی اور خوبصورت کام کی. ایک میں نگاہی بحق الناس ہے اور ایک میں احکام حق الناس ہے. پہلے لوگوں کے حقوق بتائے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں, بس اسی پہ رک جاتے ہیں. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی مزدوری کر رہا ہے, میں آپ کی بات کیوں کروں. اگر ایک شخص آفس میں کام کرتا ہے 8 گھنٹے کی وہ حساب سے تنخواہ لے رہا ہے, وہ بیٹھ کے گپے ہانک رہا ہے یا دیر سے جاتا ہے جلدی چھٹی کر لیتا ہے, 2 گھنٹے کام کرتا ہے, یہ تنخواہ اس کے لیے مباح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. یا یہ کہ اس کام کو نمٹائے, اپنے فرض کو ادا کرے. اسی طرح سے جیسے ایک خطیب ہے, ایک عالم, اگر کسی نے اپنی زندگی کے لیے شعبہ بنا لیا ہے تو لازم ہے کہ وہ لوگوں کا حق ادا کرے. شرعی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے اگر عالم کے گھر جائیں آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اس عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ سے رقم لے. ہاں آپ ہدیتاً دے دیں تو یہ الگ بات ہے. لیکن باقی فقہا سب کا یہ کہنا ہے, عقائق خوئی اور دوسرے فقہا, اگر آپ عالم کو بلاتے ہیں اور تب وہ طے بھی کرے تو وہ شرعی اعتبار سے کر سکتا ہے. البتہ اس کو قطعاً ایسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن فقہی مباح کی بات ہو رہی ہے, جائز کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اگر وہ آتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے تو لازم ہے, اگر وہ 1 گھنٹہ اس نے گفتگو کرنی ہے تو شروع سے لے کے آخر تک, یہ نہیں کہ رک رک کے ادھر ادھر مسلسل بار بار, مثلا اگر وہ صلواتیں پڑھا رہا ہے اتنا وقت تلف کر رہا ہے, یا اس وقت میں ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہا ہے, یا اپنے فضائل پڑھنا شروع کر دے, اپنے بارے میں بتانا شروع کر دے, اپنی ملاقاتوں کے بارے میں ذکر شروع کر دے, میں فلاں وزیر سے ملا, میں فلاں مشیر سے ملا, فلاں جگہ بھی نہیں. اگر وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے آپ کا, وہ قیامت کے دن اس کا جواب دے نا. ذاکر کی, خطیب کی, عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ خالص 1 گھنٹہ تسلسل کے ساتھ معرفت منتقل کرے, آپ کو علم منتقل کرے. سب یہ حقوق الناس, پروردگار ہم سب کو یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس دعا کو مکمل کر دیں گے کل, ضروری ہے, واقعی نصاب ہے یہ دعا. اور ہم شرح تو بیان نہیں کر سکتے, آیت اللہ جوادی عاملی نے اس دعا کو ذکر کیا امام زمانہ کی دعا, اور فرمایا کہ یہ منتظر کے وہ وظائف ہیں جو امام کی زبان سے بیان ہوئے, بجائے کوئی دوسرا امام ذکر کرے کہ عہد انتظار میں کیا ذمہ داری ہے مومن کی, یا عالم بتائے یا کوئی عارف بتائے. خود امام زمانہ اپنے منتظر کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہوں.
اور یہاں تک کہ آخری مرحلے میں پہنچ کے آپ دیکھیں گے امام طلباء کی ذمہ داریاں معین کر رہے ہیں، جوانوں کی ذمہ داریاں معین کر رہے ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں معین کر رہے ہیں، اغنیاء کی ذمہ داریاں معین کر رہے ہیں، بزرگوں کی ذمہ داریاں معین کر رہے ہیں، سرداروں کی ذمہ داریاں معین کر رہے ہیں. یہ پورا ایک نصاب ہے یہ دعا. اگر آپ چاہیں گے تو ہم کل بیان کر دیں گے. بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے، حق الناس، لوگوں کے حقوق. اللہ کریم ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بظاہر وقت ہو چکا، ایک صلوات پڑھ جی خاندان